اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھلیں، سنتے بھی ہم سیکھیں، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اچھے، اور آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو گئے اچھے پیارے بچے۔ تو جلدی جلدی پروگرام آپ دیکھیں بھی اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دیں، اور شروع سے لے کر آخر تک پروگرام دیکھیں۔ آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے پویم۔ پویم آپ نے غور سے دیکھنی ہوتی ہے، غور سے سننی ہوتی ہے۔ آپ غور سے دیکھیں، کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ پھول کتنے تھے، چاند بتائیے، کلر کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے پوری پویم جو ہے، نظم جو ہے، غور سے سننی ہے۔ چلیں جی دکھائیے۔ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت حاصل کر لیں ہم، حاصل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ہم، آؤ پڑھ لیں۔ اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت حاصل کر لیں ہم، حاصل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ہم، آؤ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آؤ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آؤ پڑھ لیں۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ کی کیسی شان ہے کہ اسے کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے۔ کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بشاتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، جوتا پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے انشاءاللہ۔ بستر لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت سنانے، ہر جائز کام کے شروع میں جہاں شریعت نہ روکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹیے، برکت حاصل کر۔ آؤ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ کتنے ہیں؟ ایک تو نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، نہیں دیکھیں نا، بسم اللہ، بسم اللہ میں کتنے ہو گئے؟ با، سین، تین، کتنے؟ 19، کتنے؟ اب کوئی یہ بچہ بتائے، بچہ ہے بچی،
کہ کن کن کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے؟ مائک دیں، سب کو دیں مائک میرا، بیٹھ کے بتائیے۔ کھانا لگانے سے پہلے، کھانا دسترخوان پہ لگانے سے پہلے، ٹھیک ہے، برابر والی بچی، سیدھے ہاتھ سے مائک دیں، چلیں۔ پڑھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، سیدھے ہاتھ سے۔ پانی پینے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، یہ تو ہو گیا نا، پانی ہو گیا، کوئی دوسرا نہیں آ رہا ذہن میں؟ برابر ہے جی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، برابر والے۔ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، برابر والی۔ گلاس اٹھاتے ہوئے سے پہلے، گلاس اٹھانے سے پہلے، یوں چلیں آگے والی بچی۔ کھڑے نہیں ہونا، بیٹھیے جی، بتائیے، آپ بتائیں جی۔ تالا کھولنے سے پہلے، تالا کھولنے سے پہلے، آگے والے بچے آگے۔ تالا بند کرنے سے پہلے، تالا بند کرتے وقت، کن کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے؟ تالا کھولتے، تالا کھولتے وقت، اور سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے جی، بتائیے کھانا سے پہلے کھولے، جی، دیں برابر والی بچی کو، دوبارہ بتائیے کھانے سے جی۔ منی آپ بتائیں، چھوٹی نہیں بتا رہی، چلیں۔ تو ہمیں ہر اچھے اور نیک جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے۔ اچھا، جب پوئم چل رہی تھی، پوئم میں فین آیا تھا، دیکھا تھا فین؟ اس کا کلر کیا تھا؟ بلو، کھڑے کیوں ہیں؟ مائک دے دیں، مائک دے دیں۔ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ ان کو دیں مائک، ان کو دیں، پیچھے والے بچے کو دیں، ان کو مائک دیں جی۔ بتائیے۔ ریڈ، ریڈ رنگ کا تھا جی، آپ بتائیے۔ بیٹا بیٹی آئیے، بیٹا بیٹی آئیے۔ ریڈ، ریڈ، اور سب بچے مل کے بولیں ریڈ، ریڈ۔ چلیں دیکھتے ہیں جی، دکھائیے پین جو ہے کس رنگ کا تھا؟ جی ہاں، ریڈ رنگ کا، اورنج ٹائپ بھی ہے، ریڈ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی غور سے دیکھا۔ تو ہمیں ہر اچھے جائز کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ چلیں جی، اب میں آپ بچوں سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ یہ بتائیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ مائک دیں، مائک دیں، مائک لیں۔ معلوم ہے؟ جی بتائیے۔ آپ جواب دیجیے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اچھا، والدہ کا نام کون بچہ بتائے گا؟ والدہ کا نام پیچھے لیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں ایک اور سیگمنٹ ہم شروع کریں گے جس کا نام ہے سوال جواب۔ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ آئیے، فاطمہ اور اسما کون ہے؟ آ جائیے میرے پاس، آ جائیں، آئیے۔ سوال جواب یاد ہے؟ آئیے، مائک لے لیں، مائک لے لیں، مائک لے لیں، ادھر بھی مائک دے دیں، مائک دے دیں بیٹا، مائک دے نا، چلیں ان سے بھی مائک لے لیں۔ آپ نام کیا ہے آپ کا؟ اسبا، اسبا۔ آپ؟ فاطمہ، فاطمہ۔ تلاوت قرآن پاک کی کوئی بھی 2 سنتیں بتائیے۔ اچھی آواز
میں تلاوت کرنا، اور ٹہر ٹہر کے پڑھنا. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اچھی آواز سے تلاوت کریں اور اچھی آواز سے جو ہے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے. ماشاء اللہ. آپ کوئی سی بھی 3 سنتیں بتائیے. سفید لباس پہننا سنت ہے، اور جانور پر رحم کرنا سنت ہے، اور بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. شاباش. میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے رزق پہنچانا. حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے روح نکالنا، رزق پہنچانا، روح نکالنا. کیا ذمہ داری ہے؟ رزق پہنچانا اور روح نکالنا. روح نکالنا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں یہ بتائیے بعض بچے جو ہوتے ہیں، بچیاں بھی سائیکل چلاتی ہیں نا، اسپیڈ میں چلا رہی ہوتی ہیں. اگر زیادہ اسپیڈ میں چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ بائک سے ٹکر ہو جائے گی. گر سکتے ہیں. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹکر ہو جائے گی. اور مائک دین کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ادھر کھڑی ہوئی یوں کر کے. ایکسیلنٹ ہو سکتا ہے یعنی اچھا ہو سکتا ہے. ان کو دیں مائک. یہ تو ایکسیلنٹ بول رہی ہیں. لگ بھی سکتا ہے. کیا لگ سکتا ہے؟ چوٹ لگ سکتی ہے، پتھر بھی لگ سکتا ہے. اور گھر میں بڑے سو رہے ہوتے ہیں، بچے شور کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ جی پتہ ہے آپ کو؟ جی شور کر رہے ہوتے ہیں سوئے ہوئے کی طرف. جی جی جو بچے سو رہے ہوتے ہیں ان کی طرف شور کرنا. جب کوئی سو رہا ہوتا ہے ہمیں شور کرنا چاہیے. نہیں. بعض بچے شور کر رہے ہوتے ہیں. جی نہیں. نہیں. جی نہیں. چلیں بیٹھیں اپنی جگہ پہ جائیں. بیٹھیں. جب کوئی سو رہا ہو تو شور نہیں کرنا چاہیے. چلیں آئیے آپ کچھ سنائیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا سنائیں گے؟ مائک نہیں پکڑا. جی قربانی کے جانوروں کے نام. قربانی کے جانوروں کے نام مطلب بتائیے. اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکری، دمبا. جی یہ قربانی کے جانور ہیں. ان جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. اور بس چلیں بیٹھیں. چلیں جن بچوں کو جو یاد کرنے کے لیے دیا تھا آئیے بیٹھیے. آئیے بیٹھیں. نام آج میں آپ کو اچھے کے بارے میں ہنسی کیا بتائیں گی؟ سناؤں گی. اس کے بارے میں اچھی چیزوں کے بارے میں. بتائیے. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. آمین. جی جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں. ماشاء اللہ. اور کوئی بچی آپ آئیے. آئیے آئیے. قل هو اللہ احد. اعوذ باللہ پڑھیں. بسم اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ بھی پڑھیں گے؟ جی بیٹھیں بیٹھیں بیٹھیں.
ہو گیا نا؟ قل هو الله احد اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد الله الصمد اور نہیں ہے؟ نام کیا آپ کا؟ پارس دوبارہ پارس پارس. نعت آتی ہے آپ کو؟ چلیں بیٹھیں رکھیں کال دیں غور سے سنیں بیٹھیں کال چلائیے. میرا نام زینب حسن ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. ترجمہ: اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ہمیں لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام عبداللہ ہے. آج میں آپ کو نعت شریف سناؤں گا. بلا لو پھر مجھے ہے شاہ بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. دعوت اسلامی زندہ باد. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. نام محمد احمد اظہری. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پروگرام ہے اچھے بچوں اور سیکمش ہونے جا رہا ہے دلچسپ معلومات. تو سنتے ہیں. کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کرامت اسے کہتے ہیں جو ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. سب سے افضل اولیاء کرام کس امت کے ہیں؟ سب سے افضل اولیاء کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہیں. اور اولیاء کرام کے سردار ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو نئی معلومات حاصل ہوئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. احمد رضا زبردست. ایک اور کال دیں. میرا نام عبداللہ احد ہے. میں میرپور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. بلغ اللولا بے کمالہ بلغ اللولا بے کمالہ کشف دو جاں بے جمالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. بلغ اللولا بے کمالہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. چلیں آپ ہم بچوں کو سب بچوں کو ایک حمزہ کا جو ہے وہ جو ہمارے پاس جو کارٹون ہے اینیمیٹڈ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. غور سے دیکھنا ہے کہ حمزہ کیا کہہ رہا ہے کس بات پر بات ہو رہی ہے. پھر انشاءاللہ ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں. جی غور سے دیکھیں. پیارے بچوں آج سورج بہت زیادہ چمک رہا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے. آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ پسینہ آ رہا ہے اور بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے نا؟ لیکن کیا آپ نے سوچا جو پرندے اور جانور ہمارے آس پاس رہتے ہیں وہ کس حال میں ہوں گے؟ یہ بے زبان پرندے اور جانور ہم سے کچھ نہیں مانگ سکتے لیکن ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. پیارے بچوں سب سے پہلے آپ یہ کیجئے کہ اپنے گھر کی چھت، بالکونی، باغ یا کھڑکی کے پاس پرندوں کے لیے پانی کا برتن رکھیے. گرمی میں پرندوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ خود کہیں سے پانی لے نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ان کے لیے پانی رکھنا چاہیے.
اور ہاں پرندوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ضروری ہے. آپ چاول، باجرہ یا گیہوں کے دانے یا دسترخوان پر بچ جانے والے روٹی کے ٹکڑے وغیرہ کو کسی سایہ دار جگہ پر رکھیے جہاں سے کسی کا گزر نہ ہو. پیارے بچوں، کھانے کی چیز پر پاؤں رکھنا یا انہیں ایسے ہی راستے میں پھینک دینا جس کی بے ادبی ہے. پیارے بچوں، اگر آپ کے گھر میں بلی، خرگوش یا کوئی اور پالتو جانور ہے تو ان کا بھی اسی طرح خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دوستو، یہ تو بات ہو گئی پرندوں اور جانوروں کی، لیکن ہمیں بھی تو اس گرمی اور لو میں اپنا خیال رکھنا ہوگا. لہٰذا پانی زیادہ پینا ہے اور دوپہر میں زیادہ باہر بھی نہیں نکلنا. دوستو، گرمی اور لو عام بات ہے. اگر ہم بھی احتیاط نہ کریں تو بیمار ہو سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنا اور ہمیں ہر حال میں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں پیارے بچوں، آج کل کتنی گرمی ہو رہی ہے نا. کراچی میں تو گرمی ہے اور اتنی گرمی ہو رہی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی لیکن اب گرمی بہت بڑھ گئی ہے. تو آپ لوگوں نے بلا وجہ جو ہے وہ باہر نہیں جانا ہے دن کے وقت، خاص طور پہ جب سورج نکلا ہوا ہو. تو آپ لوگوں نے جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچیاں ہیں، آپ لوگوں نے باہر نہیں جانا ہے. اچھا، پسینہ زیادہ نکل رہا ہے تو پانی بھی زیادہ پینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پانی بھی زیادہ پانی پینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ پانی پئیں گے تو بیماریوں سے بھی بچیں گے. تو پانی، ہر بچہ اپنی پانی کی بوتل ساتھ رکھے، اسکول میں بھی لے کے جائے، مدرسے میں بھی لے کے جائے اگر وہاں پانی کے ایسے انتظامات نہیں ہیں. تو جب بھی آپ کو پیاس لگے تو آپ نے فوراً پانی پینے جانا ہے، فوراً. پانی زیادہ پئیں، جوس، فریش جوس پئیں. پھر اس کے بعد جو ہے فروٹس کا استعمال کیجئے اور ہلکے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ہوا وغیرہ بھی لگے. موٹے سوٹ نہ پہنیں، ٹھیک ہے. گرمی میں تو خاص طور پہ ہر بچہ جو ہے ان باتوں کا دھیان رکھے اور امی جو بنا کے دے رہی ہیں وہ کھائیں، ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی. بعض بچے کھیلنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور اتنے کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں کہ گھر پہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. جب آج کل کے دن ایسے چل رہے ہیں، چھت پہ نہ جائیں دن کے وقت. اگر آپ پہلے سائیکل چلاتے تھے دھوپ میں تو اب نہ چلائیں، کیونکہ اب زیادہ دھوپ ہو گئی ہے، زیادہ گرمی ہے. گرمی ہو رہی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ لوگ پانی پئیں، ٹھیک ہے. چلیں اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے. ایکٹیویٹی ٹائم میں ہوگا یہ کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی. اچھا، جیسی آپ کو چیزیں دکھائی جائیں گی آپ نے جو ہے ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں ان چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس پرچی پر آپ نے گول دائرہ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس نام کے اوپر. اوکے، سمجھ گئے طریقے کا؟ چلیں جی، دیکھیں سب سے پہلے کون آئے گا. آئیے بڑے بچوں میں سے آئیں. بڑے بچوں آئیے بیٹا، ایک یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، یہاں پہ. اور جو سب سے کم دکھائیے جی، مارکر سے آپ نے دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے. اوکے، جو نام لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ بیٹا پرچی کے اوپر لگانا تھا نا، پرچی کے اوپر جائیے. صلو علی الحبیب. آئیے آپ، آئیے بیٹا، آپ آگے دکھائیے جی، چیز دکھائیے. لگا دیں. جی آئیے آپ، یہ نہیں آپ کی باری. لگائیے آپ. یہ کس چیز کی تصویر دی؟ چلیں، لیکن چادر بھی لگ رہی تھی. اور بڑے بچوں میں آئیے.
शाबाश शाबाश। और कौन बच्चा आएगा? आइए, माइक तो रख कर आए मेरे को। चलिए, इसी तस्वीर आप लगा दें अगर आपको मालूम है। देखें देखें दोबारा, नज़र की प्रॉब्लम। चलो दूसरा बच्चा आ जाए, दूसरी तस्वीर दिखाइए। सल्लु अलल हबीब। चलें आप आइए, क्या सुनाएंगे आप? जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब से सलकाल तशरीफ लाने लगे, फूल गुल में भी खुशियाँ बनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा का मिले जिंदगी मिल गई। बस, और कोई बच्चा? आइए आप आइए जी। इधर तो खड़े हुए मेरे बच्चे जो खुश नजर आ रहे हैं। नाम माइक में बताइए। शाफे। क्या सुनाएंगे? कुछ याद है आपको? सुनाइए जी जी। क्या याद है? याद नहीं आ रहा? माइक में बोलें, माइक में बोलें। इधर लाएं, माइक में पकड़ता हूँ जी। साफ है जी। कश्ती ऊंट घोड़ा। कश्ती ऊंट घोड़ा, क्या हो गया इनको? अरीब अरीब। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अरीब को ले आए। अरीब भाई आप भी इधर आ जाएं। ये इधर आ जाएं, आप आ जाएं मेरे मुन्ने शाफे, आप तो आइए जी। इधर आके इधर जी। क्या कह रहे हैं आप? आराम से हाथ क्यों लगा रहे हैं आप उनको? हाथ क्यों लगा रहे हैं जी? अरे आपको आ रहा है याद? अच्छा, बाद बच्चे हाथ नहीं लगाना है आपने, उनको जबान से पूछे ना उनसे जी। आ रहा है याद? फिर हाथ लगा रहे हैं हम जी, जबान से पूछ लें। जी क्या है? अब याद आया? क्या है? कुरान मजीद में जो सवारियों के नाम आते हैं ये वो है। चलें अब आप बैठे। अब याद आ गया? चलें बताइए। कश्ती ऊंट घोड़ा। कश्ती ऊंट घोड़ा। अच्छा, इन सवारियों के नाम आए कुरान मजीद में। अब आपके अब्बू का नाम क्या है? अली। अली। चलें आप कुछ और सुनाएंगे? कलाम नात। चलें बैठें। आप आइए मेरे बच्चे, आप आइए। चलें दोनों आ जाएं, दोनों आ जाएं। नाम पढ़ो। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीरे में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो उम्मत मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो उम्मत मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह, इनको दें बराबर वाले को। ये आप क्या सुनाएंगे? दूध पीने के बाद की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा बारिकना फीहु वज़िदना मिन्हु। शाबाश। और कौन बच्चियां हैं जो सुनाएंगी? आइए, जिनकी बारी नहीं आई, आ जाएं, आ जाएं।
آئیے آئیے نا بیٹا, چلیں مائک دیں, بیٹھیں. کیا سنائیں گے؟ کچھ سنائیں گی؟ پڑھیے پڑھیے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. بس برابر. آپ کیا سنائیں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھیے. اور کوئی بچہ یا بچی کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ آئیے, جن کی باری نہیں آئی جلدی آئیے, جلدی مائک دینا بیٹا. آپ جی سنائیے. نام کیا آپ کا؟ فاتحہ. جی سنائیے. سنائیے. نور والا آیا ہے, نور آیا ہے, سارے عالم دیکھو دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک کے چاند ستارے دل بنا کے جائیں گے, جب تلک کے چاند ستارے اور تب تلک جشن ولادت, تب تلک تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. کچھ کالز دیتے ہیں, رکھیں مائک. میرا نام محمد حمزہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سناؤں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک, لبیک. دعوت اسلامی زندہ باد. آپ میں سے کسی کو تلبیہ آتی ہے لبیک اللہم لبیک؟ آپ کو آتی ہے؟ پڑھیں, سنائیے. لبیک اللہ سنائیں. چلیں دوبارہ لبیک, سب مل کے پڑھیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک لبیک. اور صحیح پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کال دیں. آئیے. میں مجید خان میں رہتی ہوں. آج میں آپ کو نعت شریف سناؤں گی. سب مل کے پڑھیں. اے ختم رسول پاکی مدنی کون ہے, میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. ایک اور کال دیں. ماشاء اللہ. میرا نام ارشاد ہے, میں دوشی خان میں رہتا ہوں. اللہ مصطفیٰ کے قدم مو دیتے قیبر نمایا, شکار کا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. کن مدین شرم ہمارا مدینی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے ایک اور ہم کلپ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, حمزہ کا. تو وہ بھی آپ نے غور سے شہد کی مکھی کے بارے میں دکھائیے. پیارے بچوں, میں ہوں آپ کا دوست حمزہ. آج میں آپ کو شہد کی مکھی اور شہد کے بارے میں بتاتا ہوں. قرآن کریم میں شہد کی مکھی کے نام پر ایک پوری سورت موجود ہے جس کا نام سورۃ النحل ہے. جب بات کی جائے شہد کی تو منہ میں تو پانی آ جاتا ہے, اور پانی کیوں نہ آئے, شہد تو ہوتا ہی اتنا مزیدار ہے.
شہد تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا۔ پیارے بچوں، یہ مکھیاں کیسے رہتی ہیں اور کیسے شہد بناتی ہیں، اور پھر یہ شہد ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے شہد کی مکھی کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں ایک بہت بڑی کمیونٹی میں رہتی ہیں جسے ہائیو یعنی چھتا کہا جاتا ہے۔ ہر چھتے میں 3 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں، ملکہ مکھی، مزدور مکھی اور نر مکھی۔ ان میں ہر مکھی کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ پورے چھتے میں صرف ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ ملکہ مکھی کی خاص ذمہ داری صرف انڈے دینا ہوتا ہے۔ یہ سب سے لمبی عمر پانے والی مکھی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، مکھیوں کے چھتے میں سب سے چھوٹے سائز کی مزدور مکھیاں ہوتی ہیں۔ پورے چھتے کا کام بھی یہی کرتی ہیں، جیسے پھولوں سے رس جمع کرنا، چھتے کی صفائی کرنا، چھتے میں شہد کو جمع کرنا، حفاظت کرنا اور ملکہ مکھی کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ شہد کی مکھی کی بہت زبردست میموری ہوتی ہے۔ یہ اسی میموری کی وجہ سے راستہ بھی نہیں بھولتی، چاہے وہ کئی کلومیٹر دور چلی جائیں۔ پیارے بچوں، یہ مکھیاں آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں، ایک خاص انداز میں، یعنی اشاروں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو بتاتی ہیں کہ کھانے کے لیے کون سا پھول کہاں ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے شہد بننے کا پروسیس کیا ہے؟ شہد کی مکھی پھولوں کے باغ میں جاتی ہے اور پھر پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جی ہاں دوستو، شہد کی مکھی اس رس کو چھتے تک لے جاتے ہوئے درود پاک پڑھتی ہے۔ درود پاک کی برکت سے یہ شہد میٹھا اور شفا والا بن جاتا ہے۔ پیارے بچوں، شہد کی مکھی کو دیکھ کر اللہ پاک کی شان معلوم ہوتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی میں ایک چائے کے چمچ کے 12ویں حصے کے برابر شہد بناتی ہے، یعنی 12 مکھیاں ہوں تو ایک چائے کا چمچ شہد بنا سکتی ہیں۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے ہمیں اتنا میٹھا اور شفا والا شہد عطا فرماتا ہے۔ شہد کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک شہد، دوسری قرآن پاک۔ دیکھا بچوں، اللہ پاک نے ہمیں شہد کی صورت میں کتنی پیاری نعمت عطا کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی پیاری پیاری باتیں جاننے اور سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک کال دیں۔ سکر سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے محمد باقر، میں 4th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میں ایک نعت میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بیٹے ان کو بلائیں۔ چلیں یہ پروگرام کو ہم کریں گے اختتام۔ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھلیں، سنتیں بھی ہم سیکھیں، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ بچوں کا مدنی چینل